بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک میں رہنے والوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے، ان کو بھی ذلیل کر دیا ہے۔ یہ غلام لوگ ملک چلانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ملک چلانے کے قابل ہوتے تو پچھلے 15 سال سے حکومت میں ہیں، ابھی تک قوم کا یہ حال نہ ہوتا۔ 300 یونٹ سے اوپر کے بل کے جو اضافی ٹیکس ہیں، جتنے بھی ہیں، چاہے 1000 ہو یا 2000، جتنا بھی ہو وہ معاف کر دینا چاہیے، پھر ہی کوئی بات بنتی ہے۔ ہمارے پاس واضح ثبوت ہیں۔ ترین خان نے عمران خان کی مشاورت سے کال کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا بیان ہے۔ مریم نواز کہتی ہے ہار سستے ہو گئے ہیں۔ اب اس کو کیا پتا باقی چیزیں کتنی مہنگی ہیں، اس کو تو ہار کا شوق ہے، اس لیے ہر جگہ سے ہار جاتی ہے۔ نواز شریف سمیت کوئی نہیں چاہتا کہ غریب آدمی پر ایک دھیلے کا بوجھ پڑے۔ مریم نواز پتہ نہیں خواب میں بیان دیتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں یہ جھوٹ بولتی ہے، اور جھوٹ بھی ایسے جن کا دور دور تک سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب بھی بار بار ایک التجا کر رہے ہیں، ایک ڈکٹیشن دے رہے ہیں، یہ کہ یہ حمزہ شہباز، نواز شریف، زرداری، شہباز شریف اور بلاول سب امریکہ بھارت کے امپائر ہیں۔ یہ تین بندے بھی امپائر ہیں۔ نواز شریف تو پکا را کا ایجنٹ ہے۔ یہ را کا ایجنٹ ہے کیونکہ مریم نواز بھی را کی ایجنٹ ہے۔ پاکستان کا سارا میڈیا اس بات کو جانتا ہے کہ کون را کا ایجنٹ ہے۔ تم را کے ایجنٹوں کی پشت پناہی کر رہے ہو، ان کو سپورٹ کر رہے ہو، ان کی منتیں کر رہے ہو۔ تم پاکستانی ہو یا کوئی اور ملک کے رہنے والے ہو، جیسے تم نواز شریف کے ساتھ جا کر ملتے ہو، بات کرتے ہو، جو بھی ڈیل کرتے ہو، یہ را کا ایجنٹ ہے۔ تم اس کا مطلب را کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو۔ اس ملک کے اگر وفادار ہو تو پھر اس کی پشت پناہی چھوڑ دو اور اس سے کوئی ڈیل نہ کرو۔ یہ ایجنٹ ہے، اس کو عدلیہ نے سزا دے دی ہے۔ کلبھوشن کے کیس کے معاملات عالمی عدالت میں چل رہا تھا، وہاں جو معاملات تھے سب ڈسکس ہو گئے ہیں۔ یہ کہ پاکستان کا سزا یافتہ بندہ ہے، اس کو سزا دی جائے، اس کو معصوم نہ سمجھو۔ آرمی چیف کا عزم کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کرے گی، ان کو تمام مصیبتوں سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ راجن پور کا دورہ، متاثرین سے ملے، ان کی شکایات سنی، ان کو دی گئی سہولیات کا جائزہ لیا۔ متاثرین نے آرمی چیف کا خصوصی شکریہ کیا، پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ ملک میں بھی پاکستان آرمی نے سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ لگائے ہوئے ہیں، لوگ بڑھ چڑھ کر سامان مہیا کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج بھی اپنے پورے مہینے کی پوری تنخواہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دے دی۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ عمران خان قومی سلامتی تونسا خانہ روزگار کے لیے واقعی خطرناک ہیں۔ راجن پور، خیبر پختونخوا اور باقی سیلابی علاقوں میں جانا ہے۔ وزیر اعظم نے چاروں صوبوں میں سیلاب ریلیف فنڈ جاری کر دیا ہے۔ مریم نواز بھی دودھ کی دھلی ہے، اس نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، کوئی پیسہ نہیں کھایا، بالکل پاک صاف اور پاکیزہ ہے۔ یہ ہر چیز سے پاک ہے، جیسے سپکلی دیوار کے ساتھ لگ کر چلتی ہے۔ میں تو دیوار کے ساتھ لگ کر چلتی ہوں، میرے پاؤں تو زمین پر لگتے ہی نہیں ہیں، اس لیے میں پاک ہوں، اور مریم نواز کی کوئی سزا جزا نہیں بنتی۔ پیر پنجر سرکار کی پیشن گوئیاں حرف بحرف درست ثابت ہوئیں۔ پیر پنجر سرکار نے پی ڈی ایم کے برخچے اڑا دیے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی چابیاں اور پاکستان کا جھنڈا 40 سال کے لیے کس کو سونپا جا رہا ہے۔ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، وہ جوان بھی آ رہا ہے۔ تم اس بات کو سمجھو تو صحیح، بڑے بڑے ڈاکو بلیک میلر چوریاں کرتے ہیں، پھر نہ کچھ واپس دیتے ہیں، نہ جرم قبول کرتے ہیں۔ عمران خان کا یوتھ کنونشن سے خطاب۔ عمران خان نے تیاری کر لی ہے، لیکن یہاں پی ڈی ایم بھی اپنا پاور شو کے لیے تیار ہے۔ چلو یہ پاور شو بھی دیکھ لیتے ہیں، پی ڈی ایم کے پاور شو میں کتنا دم ہے۔ مجھے تو لگتا ہے 2-2 ہزار روپے دے کر بندے جمع کر کے پاور شو دکھایا جائے گا، پھر بھی یہ ناکام ہوں گے۔ ان کا واسطہ عمران خان سے پڑ گیا ہے۔ عمران خان کو ایک اور جوابی وار، پی ڈی ایم کی ایک اور سازش ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت کی جلد چھٹی ہونے والی ہے، نگران سیٹ اپ کے لیے انٹرویو شروع ہو چکے ہیں۔ 9 حلقوں کے حوالے سے پیر صاحب کی حیرت انگیز پیشن گوئیاں، اور نقطہ نگاہ جم چکا ہے۔ جو بات کہہ دی ہے وہ ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری سیٹیں عمران خان کو دیں گے اور عمران خان ہی جیتے گا۔ پیر صاحب نے یہ 9 سیٹیں پہلے ہی اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے خان کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ پیر صاحب اس بات کے پابند رہیں گے نیا وزیر اعظم کب اور کون بنے گا، یہ پیشن گوئی نہیں ہے، یہ بات اعتزاز احسن نے کہی ہے۔ لیکن یہ بات تم نہ خواب میں دیکھو نہ خیالوں میں دیکھو، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔
جو ڈنڈا ہے یہ ساری طاقت اس میں ہے، جو کام ڈنڈا کرتا ہے وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، جتنی طاقت ڈنڈے میں ابھی اتنی طاقت قلم میں نہیں ہے۔ اوپر اکتوبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں یہ ڈنڈا چلنے والا ہے، اس نے سب کو ٹھیک کر دینا ہے۔ یہ ڈنڈا سرکار تیاری میں ہے، ڈنڈے کی پاور بہت ہے، پاکستانی عوام ڈنڈے کو سمجھتی ہے، اس کو پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ جتنا پیار کی زبان بولو گے پاکستان کی عوام اتنا زیادہ بگڑ جائے گی، لہٰذا اب ایک ہی حل بچا ہوا ہے کہ اور آپ سب کو پتہ ہے اس کا نام ڈنڈا ہے، اور یہ ڈنڈا ہی سب کو ٹھیک کرے گا، سب کی عقل ٹھکانے لگائے گا، چاہے وہ حکمران ہو یا عوام ہو یا کوئی بھی ہو۔ IMF سے قرض ملنے کے بعد ملک کے زر مبادلہ ذخائر میں واضح اضافہ، مجموعی ذخائر $14.5 ارب جبکہ سرکاری زر مبادلہ ذخائر $8.5 ارب سے تجاوز کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق IMF سے قرض کی قسط ملنے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں کچھ استحکام دیکھنے میں آیا ہے۔ ملک کے سرکاری زر مبادلہ ذخائر گزشتہ کئی ہفتوں سے $8 ارب کی سطح سے نیچے تھے، جو اب IMF سے $1.16 ارب کی قسط موصول ہونے کے بعد تقریباً $8.5 ارب کی سطح تک آ گئے، جبکہ ملک میں مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر $14.47 کروڑ کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس وقت سرکاری زر مبادلہ کے ذخائر $8.79 کروڑ کی سطح پر ہیں، جب کمرشل بینکوں کے پاس $5.67 کروڑ موجود ہیں۔ تاہم IMF سے قرض کی قسط وصولی نے تاحال پاکستانی روپے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ایک جانب سے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ تو ہو گیا، تاہم دوسری جانب پاکستانی روپے کی بے قدری ڈالر کی اونچی اڑان برقرار ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ IMF کی جانب سے قرض کی قسط وصول ہونے کے باوجود روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا تسلسل برقرار ہے۔ انٹر بینک میں جمعرات کے روز ڈالر مزید $2 سے زائد مہنگا ہونے کے بعد $225 کی سطح سے بھی اوپر چلا گیا، جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت $233 کی سطح سے بھی اوپر بتائی جا رہی ہے۔ معاشی ماہرین کی جانب سے ڈالر کی قیمت میں اضافے کے مختلف وجوہات بیان کر کے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی روپے مضبوط ہو جائیں گے۔ کئی معاشی ماہرین اور حکومتی رہنما نے کچھ ہفتے قبل بھی دعویٰ کیا تھا کہ IMF پروگرام کے بحال ہونے کے بعد ڈالر $200 کی سطح تک آ جائے گا، تاہم ان ماہرین اور حکومتی رہنماؤں کے تمام دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔